اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب حضرت علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین، حضرت علی بن امام حسین اور حضرت ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مسعور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ نے بھی اس اہم ترین واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور سے اس کا ذکر پہلے ہی کر چکی تھی۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی کی خواہش نہ تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بیٹے حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنے کو مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھیں، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرن آپ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرن یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے، اور اب فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے
تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان فتح مکہ پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالتہ الحطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ سے پہلے بھی ایمان لاتے تھیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنے تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال سے زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام قبول کیے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے نکاح کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت علی خود نہ چاہتے تھے، بلکہ یہ تو کچھ صحابہ کے مشورے تھے، جن کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئیں کہ جویریہ کے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔